الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له 4 أعين فأتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألاه عن آيات بينات فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا لفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالا إن داود عليه السلام دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت صفوان ابن عسال یہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس مہمان آیا۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی رہتے تھے اور دوسری جگہوں میں بھی یہود رہتے تھے، خیبر وغیرہ میں، تو ان کے آپس میں وہ رشتہ داریاں بھی تھی۔ تو ایک موقع پر ایک یہودی مدینہ طیبہ کے ایک یہودی کے پاس بحیثیت مہمان آیا۔ تو جو مہمان آیا تھا اس نے میزبان سے کہا کہ آپ مجھے لے کر چلو اس نبی کے پاس، چونکہ وہ یہودی مدینہ طیبہ کا نہیں تھا، اس لیے اپنے میزبان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے اور مجھے لے کر چلیے اس نبی کے پاس۔ فقال له صاحبه لا تقل نبی، اس کے میزبان نے کہا کہ نبی مت کہو، نبی یعنی یہ کہو کہ فلاں شخص کے پاس جائیں، یا یہ کہو محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہو ابو القاسم کے پاس جائیں، لیکن نبی مت کہو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اگر وہ ہماری زبان سے لفظ نبی سنے گا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ کتنی؟ 4 آنکھیں، مطلب یہ ہے بہت خوش ہو جائے گا وہ، کیونکہ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے غم کی وجہ سے آدمی روتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں میں کی روشنائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مت کہو، وہ خوش ہو جائے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس کے سامنے نبی مت کہو، میرے سامنے تو کہہ دیا لیکن اب مت کہو۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے سامنے کہا آپ نبی ہیں تو اس کو انتظار رہے گا کہ انہوں نے مجھے نبی مان لیا، اب شاید یہ اسلام قبول کریں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو ان کو انتظار رہے گا۔
اور دل میں یہ تمنا رہے کہ یہ بھی اب یہ اسلام قبول کرے گا۔ اور یہ اصول ہے، جب آدمی کو کسی چیز کا انتظار رہتا ہے تو وہ بار بار ادھر کو دیکھتا ہے، بار بار ادھر کو، یہ جو بار بار ادھر کو دیکھتا ہے، نظریں لگی جاتی ہیں، تو یہ گویا کہ اب 2 آنکھیں نہیں، کئی آنکھیں، 4 ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں نا، بار بار۔ مطلب تو یہ ہے کہ انتظار رہے گا ان کو کہ شاید یہ یہودی اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ دونوں صاحب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ سوالات کیا تھے؟ سوال یہ تھے کہ ہماری تورات میں جو کچھ خاص احکامات ہم کو دیے گئے ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں، وہ کیا ہیں؟ وہ حال ان کو معلوم ہے یہ تورات پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بالکل کوئی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن چونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اگر یہ نبی ہیں تو ضرور یہ بتائیں گے، تو یہ سوالات انہوں نے کیے۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ خاص احکامات جو مشترک ہیں تمام ادیان میں، ایک تو یہ ہے کہ کسی شریعت میں کوئی حکم ہے دوسری میں نہیں ہے، ایک ہے کہ عام ہے، وہ ہمیں آپ بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بتاتا ہوں کہ تمہارے تورات میں کیا لکھا ہے، جو خاص احکامات لکھے ہیں۔ اس میں لکھا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود سے، نصارہ سے، سب سے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے، لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ تو سب سے پہلا حکم جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کیونکہ مخلوق اللہ کے شریک ہو نہیں کر سکتا کبھی۔ بہرحال اس کی تشریح آ گئی ہے بہت مرتبہ۔ دوسرا حکم دیا ولا تسرقوا، چوری مت کرو۔ جو آدمی جس آدمی کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے وہ ضرور لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے۔ یہ خاص حکم ہے تمام ادیان میں کہ تم دوسروں کی چیزوں کو اس میں خیانت مت کرو، چوری مت کرو، نقصان مت کرو۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ ولا تزنوا، ولا تزنوا کے معنی ہے زنا مت کرو، کیونکہ یہ بھی اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غضب نازل ہوتا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور فرمایا یہ حکم بھی اس میں ہے کہ لوگوں تم کسی جان کو قتل مت کرو۔ الا بالحق کے معنی اگر اللہ ہی کا حکم ہے تو الگ مسئلہ ہے، کوئی جرم اس نے کیا ہے، ورنہ عام حالات میں کسی کو قتل مت کرو، گناہ کبیرہ میں سے ہے اور بہت وعید ہے اس کے اوپر۔ یہ ساری خرابیاں ان کے اندر تھی، اور مسلمان ہونے کے باوجود، یعنی ان کے پاس کتاب تھی، پھر بھی اس کے بعد ان چیزوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ جیسے قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، قتل و غارت گری ہو جائے گی، زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، شرابیں پئیں گے اور خیانت ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک خاص مرض ان کے اندر تھا، وہ بے گناہوں کو پھنساتے تھے۔ کیا؟ بے گناہوں کو۔ آج ہم کو قدر آتی ہے ان روایتوں کی۔ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، کسی بے گناہ کو بادشاہ کے پاس مت لے جاؤ، بے گناہ کو، تاکہ اس کو قتل کرے، یعنی کوئی الزام اس کو لگا دیا۔ یہاں صرف بادشاہی مراد نہیں ہے، ہر طرح کے حکام مراد ہیں۔ بہت ہوتا ہے نا ایسے، ایک آدمی جو غلط قسم کا الزام لگا کر کسی کو پھنسا لیتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ذمہ لگا دیتا ہے کہ جناب وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، خرابیاں ہوتی ہیں، اور ان کو جیل بھر دیا جاتا ہے، عقوب کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بے گناہ کو کبھی بھی کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس مت لے جاؤ، اس نیت سے کہ یہ جھوٹا جرم اس کے سر پر لگا دیا جائے اور بادشاہ اس کو کیا کرے؟ قتل کرے، اس کو سزا دے، اس کو جیل میں بھرے۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَسْحَرُوا، جادو نہیں کرنا۔ جادو کے بارے میں بھی آ گیا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، دوسروں کو ستانا۔
مخلوق کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، یہ بھی تھا اس میں کہ سود نہ کھانا۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود تمام ادیان میں حرام ہے۔ ہمیں شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ تم غریبوں کو زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو اور ان کی خبرگیری کر لو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اور اگر کسی کو ضرورت پڑے اور آپ سے ادھار لے لے تو گنجائش ہے تو معافی کر دو، اصل سارا معاف نہیں کر سکو گے تو آدھا معاف کر لو، اور اگر معاف نہیں کرو گے تو جتنا آپ نے ادھر سے دیا ہے تو اتنا لے لو، اس سے زیادہ اس کو مت لے لو، کیونکہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، شرافت کے خلاف بھی ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجبور ہو گیا ادھار لینے کے لیے، ہم اس سے کہہ دیں گے جناب ہم آپ کو ادھار دیں گے 1000 روپے، واپس میں آپ 1100 دے دیں، تو وہ لائے گا کہاں سے؟ وہ تو غریب ہے۔ اس سے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، سود مت کھاؤ۔ وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، اس کا محسنہ محسنہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، زبر صاد پر زبر بھی اور زیر بھی، محسنہ بھی اور محسنہ بھی، اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگاؤ۔ وہ پاک دامن ہے، نیک صالح ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگا دی گناہ کی اور زنا کی۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، کسی پاک دامن مرد کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن پھر عورتوں ہی کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس پر تہمت لگا دی جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا اپنی نکاح میں، اس سے بعد اس کی تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مرد کے اوپر تو اتنے خطرات نہیں ہے، مرد بھی باعزت ہے، لیکن پھر بھی مرد کو جو ہے وہ اتنی تباہی اور بربادی نہیں ہوتی ہے جتنی تباہی اور بربادی کس کو ہوتی ہے؟ عورتوں کو۔ اس لیے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں کو تہمت مت لگاؤ۔ وَلَا تُوَلُّوا لِلْفِرَارِ یوم زحف، یوم زحف کے معنی آتے ہیں جس دن جنگ ہو دشمنوں کے ساتھ، اس دن تم پیٹ پھیر کر مت بھاگو، یہ بھی گویا کہ کبائر میں سے ہے۔ یہ 9 چیزیں آ گئی یہاں تک، کتنی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، اور کسی بے گناہ کو بادشاہ کے پاس اور حاکموں کے پاس نہیں لینا تاکہ اس کو سزا دیں، قتل کریں، جیل بھریں، اور جادو مت کرو، اور سود مت کھاؤ، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت مت لگاؤ، اور یوم الزحف جنگ کے دن میں مت بھاگو۔ یہ 9 آ گئی، کتنے؟ 9 احکامات۔ پھر آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةَ الْيَهُودِ، او اے یہود تمہارے اوپر ایک اور حکم خاص، ایک حکم صرف یہود کے لیے خاص ہے، کیا؟ اللہ تعدوا فی السبت، سنیچر کے دن تم حد سے آگے مت بڑھو، یعنی نافرمانی مت کرو۔ جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اس میں حکم یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو، اور پھر اس کے فضائل بھی ہیں کہ جمعہ کے دن فلاں عمل کر لو، فلاں عمل کر لو، درود شریف کی کثرت کر لو، سورہ کہف پڑھ لو، اور جلدی سے مسجد میں آ جاؤ، اور خطیب کے قریب بیٹھو، اور کوئی لغو کام مت کرو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہود کے لیے سنیچر کا دن رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے، اور اس دن منع تھا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، کیونکہ وہ لوگ مچھلیاں بھی پکڑتے تھے جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے۔ یہ خاص حکم تھا ان کے لیے کہ تم سنیچر کے دن کا احترام کرو گے، نافرمانی مت کرو، یہ ان کے لیے خاص تھا۔ چنانچہ جب ایک قوم نے سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، پھر ان کو خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ قال، تو حضرت صفوان فرماتے ہیں فَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وہ دونوں یہودی آگے بالکل قریب میں تھے نا سامنے، وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ دیا دونوں نے، اور آپ کے پائے مبارک پر بھی بوسہ دے دیا۔ وقالا، اور دونوں کہنے لگے نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نبی ہیں۔ آپ مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے تو ہماری تورات کی بات بتا دی، حالانکہ تورات آپ کے پاس نہیں ہے، تورات آپ پڑھے ہوئے نہیں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر بھی آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دی جو ہمارے علماء بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بہت متاثر ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے دست مبارک کو بھی بوسہ دے دیا تعظیم میں، اور آپ کے
پائے مبارک میں بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دستبوسی کے معنی آتے ہیں پاؤں ہاتھوں کو بوسہ دینا، اور پابوسی پاؤں کو بوسہ دینا۔ ہاتھوں کو بوسہ دینا تو یہ تو جائز ہے، یہ تو اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو کبھی کبھار ہاتھ کو بوسہ دے دے، یہ ممنوع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور بعض مرتبہ تو اپنے بڑوں کو بھی پیشانی پر بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ وہاں میں نے خود دیکھا ہے حرم میں، مسجد نبوی میں بھی اور مکہ میں بھی، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں اساتذہ کے پاس، جب وہ صبح آتے ہیں نا پہلی مرتبہ، تو وہ اساتذہ بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ پہلے سے آیا ہے تو وہ اس کو بوسہ دیتا ہے، یعنی پیشانی کو۔ بچہ شاگرد استاد کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، مسافہ تو کرتا ہی، سلام بھی، یہ ان کے یہاں گویا کہ ان کی عادت ہے اکرام اور احترام میں۔ تو ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، بزرگ کو پیشانی کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن پاؤں کے بوسے کے بارے میں ہے کہ پاؤں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ کہ کیوں؟ بوسہ دینا تو جائز ہے، لیکن اس میں جھکنا پڑتا ہے کیا؟ گویا کہ ایک رکوع اور سجدے کی وہ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے منع ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی ایسا ہے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور رکوع اور سجدے کا کوئی وہ نہیں ہے، یا والدین ہیں، آپ محبت میں ان کے پاؤں کو بوسہ دے دیں گے، اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں پاؤں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، ہمارا ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اجازت ہے۔ تو ان دونوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نبی ہیں۔ آپ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، جب تم گواہی دیتے ہو میں نبی ہوں، پھر کیا چیز رکاوٹ ہے کہ آپ میری اتباع کیوں نہیں کرتے، اعلان کیوں نہیں کرتے کھلم کھلا؟ تو اب انہوں نے ادھر سے ایک بات بتا دی، وہ تو ایک دھوکہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ، کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم داؤد علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور ہمارے دادا پردادا کہیے جن کی ہم ذریت ہیں داؤد علیہ السلام، انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری ذریت میں ہمیشہ نبی رہے، کیا رہے؟ میری ہی ذریت میں ہمیشہ نبی رہے، اللہ یزال من ذریتی نبی، اور کہنا یہ چاہتے تھے کہ اور آپ اس ذریت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ بنی اسرائیل ہیں اور آپ بنی اسماعیل ہیں۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام کی اس طرح کی کوئی دعا منقول نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ظاہر سی بات ہے یہ تو خاتم النبیین سے پہلے ہے، خاتم النبیین سے پہلے ہے، کیونکہ تمام نبیوں کو یہ معلوم تھا کہ آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ سب نبیوں کو معلوم تھا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم سے الگ وعدہ لے لیا، اس کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ دوسرا وعدہ جو لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، ان کو بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو نبوت دے دی ہے، اور اپنے اپنے وقت پر ہم آپ کو اپنے اپنے علاقوں پر بھیجیں گے، اور حکمت یہ ہے آپ کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک عظیم الشان نبی تشریف لائیں گے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور اور ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تاکید کی کہ تم میری امت ہو، شریعت پر رہو، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کی اتباع کر لینا۔ تو باقاعدہ اعلان کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان تو قرآن پاک میں ہے، نام مبارک لے کر کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبوت تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک خاص کام میرا یہ ہے کہ میں بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد میں ایک نبی جن کا نام مبارک حضرت احمد مجتبیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو کہنے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہی، یہ تو سچی تھی دوسری والی، وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ أَن يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ، کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے اگر ہم نے کھلم کھلا آپ کی اتباع کی تو یہود ہم کو قتل کریں گی۔ کیا یہود ہم کو؟ کیونکہ وہ لوگ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی یہودی ہے یہ مسلمان ہو جائے، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ کو مسلمان ہونے کی ضروری کیا ہے،
جنت میں ہی تو جانا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا یہودی رہ کر بھی تو جنت میں جائیں گے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے. جنت میں لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. وہ کہتے کہ یہود جنت میں داخل ہو جائے گا اور کوئی نہیں. نصارا کہتے صرف نصارا جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کوئی نہیں. اور یہ بھی بائبل میں لکھا ہے، جو اردو والا وہ نسخہ ہے اس میں لکھا ہے کہ جب یہود کو فرشتے لے جائیں گے دوزخ میں ڈالنے کے لیے اور ان کو ہنکائیں گے، تو دوزخ کے دروازے پر جب وہ پہنچیں گے یہود کو لے کر، تو وہاں تخت پر تشریف فرما ہوں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. وہ دیکھیں گے کہ یہود ہیں، یہ میری ذریت ہے، تو حضرت سفارش فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں مت بھیجو، ان کو جنت میں ڈالو، تو وہ جنت میں جائیں گے، کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو جس کا یہ معلوم ہو کہ اگر بالفرض جہنم میں جانا ہی پڑے دروازے تک، کہاں تک، اس کے بعد تو جنت میں جائیں گے. اور اگر بالکل کسی کے حق میں سفارش قبول نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا یقینی طور. وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم 40 دن دوزخ میں جائیں گے. کتنے؟ 41 دن کا تو سوال ہی نہیں، چلہ پورا ہو جائے گا اور چھٹی کر دی جائے گی. ان سے کہتے تھے کیوں 40 دن کی کیا خصوصیت ہے کہ 40 سے کم نہیں، 40 سے زیادہ نہیں. وہ کہتے تھے اصل میں یہ ہم کو بھگتنا ہے اپنے آبا و اجداد کی سزا، کہ انہوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اگر ہم کو جانا ہی پڑے تو 40 دن اس کے بعد نہیں. ظاہر سی بات ہے جن کا یہ عقیدہ ہو ہم کو جہنم میں جانا ہی نہیں تو وہ اسلام کیوں قبول کریں؟ اس لیے یہودی جو ہے بہت کم اسلام قبول کر لیتے ہیں، نصارہ تو بہت اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہود نہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے اگر ہم نے آپ کی اتباع کی تو یہود ہم کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. تو اس میں یہ خاص جو احکامات آئے، یہ 9 یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اس کے بعد وہ یہودی چلے گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. البتہ سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. وان معاذ، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلمات کی، یعنی خاص تاکیدی حکم مجھے دے دیا. ظاہر سی بات ہے یہ حکم ان کو تو دے دیا لیکن یہ تو امت کے لیے بھی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. دیکھو معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلایا جائے آگ میں. مطلب تو یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے مشرک تھے نا. اس لیے موقع پر آپ فرماتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک مت کرنا. فرمایا کہ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ آپ کو دھمکی دے دی جائے گی ہم آپ کو قتل کریں گے، اور واقعی قتل بھی کر لیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. او وَحُرِّقَتْ وَحُرِّقْتَ، یا یہ ہے کہ لکڑیاں جمع کر دی جائیں اور آپ سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو ہم تم کو کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں ڈالیں گے. تو آگ میں چلے جانا اور قتل ہونا پسند کرنا، لیکن اسلام کو چھوڑنا نہیں، شرک نہیں کرنا. اب سوال ہے کہ یہ اتنا سخت حکم ان کو دے دیا گیا کہ اگر آپ کو جلایا بھی جائے تب بھی اسلام مت چھوڑو. تو یہ عام حکم ہے. کہتے ہیں عام حکم نہیں. عام حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، وہ کلمہ کفر کہہ لے گا زبان سے لیکن دل سے نہیں. یہ قرآن پاک میں ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. جس شخص اس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر تو اس کو گناہ نہیں ہے. وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اس کو کفار نے پکڑا تھا اور بہت زیادہ اس کو عذاب انہوں نے کیا. لوہا گرم کر کے اس کو لگاتے تھے اور پوشیدہ جگہوں پر لگاتے تھے. وہ بے تاب ہو گیا، بے چین، بے قرار ہو گیا، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا. انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہتا میں تو تباہ و برباد ہو گیا، میں نے تو کلمہ کفر کہہ دیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے سارے واقعات بتائے. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی
کہ اس کا اسلام برقرار ہے، یہ مومن ہے، اس کے کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے یہ مرتد نہیں ہوا، یہ کافر نہیں ہوا. کیوں؟ اس کا دل مطمئن تھا کہ تو مجبوری کی حالت تھی اس کو، تو اس کو کہتے ہیں رخصت. کیا حالت؟ رخصت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. چونکہ حضرت معاذ بن جبل بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، تو بڑے لوگوں کے تو احکامات بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑے اور سخت ہوتے ہیں. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، فرمایا دیکھو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر والدین تم کو حکم دے کہ تم اپنے اہل و عیال اور مال سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑو، نکل جاؤ، تو نکلنا پڑے گا. اس روایت کو سن کر بہت سارے ہمارے حضرات کو اشکال ہوتا ہے، یہ حکم کیوں دے دیا گیا ہے؟ کیوں؟ کبھی کبھار تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہی نہیں، کوئی قصور نہیں، لیکن ساس جو ہے خام اس کو کہتے ہیں سنن اتراون. تو یہ روایت میں ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کر لو اور بیوی کو طلاق دے دو، چھوڑو. یہ مطلق نہیں ہے. یہ تب ہے جب وہ قصوروار ہو. کیا ہو؟ اس کا قصور ہے اور وہ اپنے سسر اور ساس کو ستاتی ہے. بات سمجھا گی؟ اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں ہیں. گھر کا جو پہلے ماحول تھا پیار محبت کا، اس میں خلل آ گیا، اس میں پریشانیاں آ گئی، اس میں دشواریاں آ گئی. تب وہ مجبور ہیں کہ بھائی اس کو طلاق دے دو، آپ کی دوسرا نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نیک صالح ہے اور ٹھیک ہے، وہ کوئی ہنگامہ نہیں کرتی ہے، بات سمجھا گئی، لیکن ساس ہی اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتی ہے. کیوں؟ بس کبھی وہ کہیں گے مجھے نہیں پسند ہی. کیا یہ بھی کوئی عذر ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس کے ذہن میں جتنا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا آئے اور وہ جہیز آئے یہ آئے، اس میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ضد ہو جاتی ہے. تو ضد کی وجہ سے عورتوں کو طلاق دے دی جائے، پھر تو روزانہ میرے خیال میں زیادہ نہیں تو 40-50% تو روزانہ طلاقیں دینی پڑے گی. اس کو ذہن میں رکھیے کہ صرف اس عورت کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوں، فساد ہوں اور وہ بدخلق ہو، یہ ساری. تب اس کو حکم یہ کہ اگر والدین کہیں گے اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے. ورنہ جو نیک مزاج ہے، شریف مزاج، وہ کہے کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میرا قصور کیا ہے؟ اگر میرے باپ نے میری شادی کی ہے اور میں فرما برداری کرنی، اطاعت کرتی ہوں، تو مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ بہرحال یہ فرمایا کہ اگر والدین آپ کو حکم دے دیں کہ نکل جاؤ اپنے اہل سے اور اپنے مال سے، الگ ہو جاؤ، دستبردار ہو جاؤ، مان لینا. اصل میں اس میں صرف یہ ہے، مبالغہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی کوشش کر لینا کہ والدین مجھ سے راضی ہو جائیں. تو والدین کے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے نا، بلا وجہ اپنے بچوں کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں. تو بہرحال یہ دوسرا حکم دیا. تیسرا حکم دیا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر، کیا متعمد، جان بوجھ کر کبھی بھی ہرگز فرض نماز کو نہ چھوڑنا. کیا کبھی ہرگز فرض نماز کو، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہو معمولی بہانے کی وجہ سے کہ میرے مہمان آئے تھے اور میں کھیت میں کام کر رہا تھا، جناب سر میں تو گھڑی میں تھا، یا اور بھی کوئی، ایسا ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو یقینی بات یہ ہے جو آدمی فرض نماز کو چھوڑے، فرض نماز کو جان بوجھ کر، تو اللہ فرماتی ہے میرے امان سے نکل گیا، میرے امان سے، یعنی اب یہ امان میں نہیں رہے گا، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، جو بھی ہو اس کا ذمہ داری خود ہے. اب میری نگرانی میں یہ نہیں ہے، میری حفاظت میں نہیں، امان سے نکل گیا. اللہ فرماتا میں اس سے بری ہوں، مطلب کہ جو ہو جائے وہ ہو جائے. اس سے معلوم ہوا نمازی آدمی اللہ کے امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. اب سوال ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے آج تو کوئی حکم لگے گا ہی نہیں، اس کون کیا حکم لگائے. لیکن شرعاً یہی ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس سے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو اس سے حکم ہے کہ اس کو قتل کر لو. یہ مانتا ہی نہیں. یہ بعض حضرات کے یہاں، امام احمد رحمۃ اللہ کے یہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو قید کر لو. کیا کر لو؟ قید کر لو کہ تمہارا باہر رہنا، آزاد رہنا تمہارا مناسب نہیں ہے.
اس لیے کہ جب لوگ دیکھیں گے یہ بے نمازی ہے تو اور بھی لوگ بے نمازی ہو جائیں گے اور وہ جھری ہو جائیں گے تو خلل پڑ جائے گا. اس کو اندر رکھو کوٹری میں، وہیں پڑا رہے اور جب تک یہ عادی نہ ہو جائے نماز کا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فرض نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا جان بوجھ کر. کیوں؟ ایسا شخص اللہ کی ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتا ہے. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہرگز شراب نہ پینا. حالانکہ حضرت نے تو سب چیزوں سے توبہ کر لی تھی، لیکن تو پتہ نہیں تاکید کی اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے. فرمایا دیکھو ہرگز شراب نہ پینا. کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ تمام بے حیائی کی جڑ ہے. بے حیائی کی، اس شراب کی وجہ سے آدمی بے حیا ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے شراب پی کر پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا، نہ یہ تمیز رہے گا کہ ماں کون ہے بہن کون ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا ہرگز شراب نہ پینا. ایک روایت میں ہے الخمر جمع الاثم، خمر کیا ہے؟ یہ گناہوں کو اکٹھا کرنے والی چیز ہے. ظاہر سی بات ہے جب شراب پیے گا تو بکے گا بھی، گالیاں بکے گا، توڑ پھوڑ بھی کرے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا. اور جو ہے کہ نماز تو چھوڑی پڑھے گا ہی نہیں، تو شرابی کیا نماز پڑھے، کیا اللہ سے ڈرے. میرے پاس ایک خاتون آئی تھی، بہت رویا اس نے. میں نے اس سے کہا بہن اتنا کیوں روتی ہو؟ تو برقعے میں تھی اور آنسوں کی وجہ سے برقعہ بھی وہ گیلا ہو گیا. اور وہ وہاں ہمارے یہاں ایک صاحب ہے جو ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، اس کے پاس آئی تھی. اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا. اس نے کہا اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن میرا شوہر شراب پیتا ہے. وہ رات کو آتا ہے تو بچوں کو بھی پیٹتا ہے، مجھے بھی پیٹتا ہے. تو کل رات کو اس نے پیٹا اور اس کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، بازو ٹوٹ گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے شراب پی کر جو گھر آئے گا وہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھے گا، اللہ سے مناجات کرے گا، تلاوت کرے گا اور سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھے گا اور تسبیحات پڑھے گا. کچھ بھی نہیں، آ کے وہ توڑ پھوڑ کرے گا. اس لیے فرمایا شراب جو یہ گناہوں کو اکٹھا کرنے والی چیز ہے. الحمدللہ بظاہر تو یہ ایک ہی گناہ ہے، لیکن فرمایا رأس کل فاحشۃ، کیا راس جڑ کو کہتے ہیں، سر کو کہتے ہیں. تو تمام گناہوں کے سر بے حیائی کا سر یہی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، آخر میں ایک خاص حکم کے بعد ایک عام حکم دیا. فرمایا کہ ہر گناہ سے اپنے کو بچاؤ. کیا؟ ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ آپ کہاں تک گنیں گے؟ یہ خاص چیزیں گن لی. تو اس میں مخلوق کے حقوق کا بھی تذکرہ آیا اور خالق کے حقوق کا بھی تذکرہ آیا. پھر فرمایا فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی لازم ہوتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وہی روایت جو پر آئی تھی. دیکھو جنگ کے موقع پر بھاگنا نہیں. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگر سارے لوگ مر جائیں ہلاک ہو جائیں آپ نہ بھاگنا. آپ یہ فرمایا کیونکہ اس زمانے میں تو یہ چیزیں بار بار پیش آتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، سال میں کئی جنگ کرنے پڑتے تھے، پھر فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور اگر لوگوں میں وبا پھیلے کسی علاقے میں، کووڈ ہو جائے اور آپ وہاں ہوں، فَاثْبُتْ، وہیں رہنا، وہاں سے بھاگنا نہیں. کیوں؟ وہاں سے جب سب لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے تو ان بیچاروں کو پوچھے گا کون، اور اگر وہ مر گئے تو ان کو کفن دفن کون کرے گا، جنازہ کون پڑھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ بھاگ کے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے یہ تو فلاں علاقے سے بھاگ کے آیا ہے، تو ان کو وہاں پریشانی ہو جائے گی. اور چھوٹ چھات تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ دوسری جگہ نہ جائیں. دوسری جگہ بہرحال عملی اعتبار سے تو پوری دنیا نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ پروازیں بھی منسوخ ہو گئی کہ کسی ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ ایک محلے کے لوگ دوسرے محلے میں نہیں جا سکتے ہیں کہ بھائی کہ ان کو بند کر کے رکھو. تو اب دیکھیے بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حضور نے خود فرمایا مت جاؤ. کیا خود فرمایا نا. کیا کیا نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں، جو چیزیں لوگوں کے لیے اجنبی ہیں نا، نئی سامنے آنے والی ہے، تو پہلے سے بتایا. فرمایا دیکھو جس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہو اور آپ وہاں کے رہنے والے ہوں وہیں رہو،
دوسری جگہ مت جاؤ، دوسری جگہ وہیں رہو، خیر خبر خیری بھی کر لو، احتیاط بھی کر لو اور وہیں رہو۔ اگر موت قسمت میں ہے تو پھر مر جاؤ گے، اور اگر جو ہے موت نہیں ہے تو وہیں رہ کر تم زندہ رہو گے۔ کیوں جاؤ دوسری جگہ، پریشانی کرو گے، اٹھاؤ گے اپنے آپ کو، دوسری جگہ جاؤ گے تو کیسے رہو گے، کہاں رہو گے، کتنے دن تک رہو گے، یہ فرمایا آپ نے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس جگہ وبا پھیلا ہوا ہو وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، بس آپ نے فرمایا وہاں مت جاؤ۔ اس میں کیا کیا حکمت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہاں وبا ہے تو جان بوجھ کر وہاں مت جاؤ، کیونکہ آپ بھی وبا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر لو بقدر وسعت، بقدر، مطلب تو یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں مت ڈالو۔ یہ اہل عرب کے یہاں مزاج تھا کہ وہ اپنا نام چمکانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، کبھی تو وہ اپنی ساری پراپرٹی دوسرے لوگوں کے نام وقف کرتے تھے، اور اپنے بال بچے تو بھوکے رہ جاتے تھے، رہ گئے، اس کو دکھانا تھا دیکھو ہم کتنے بڑے جو ہیں وہ سخی ہیں۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ جو ہیں پیسے ان کے پاس بہت ہوتے ہیں بینک میں، لیکن گھر والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ان کو گوشت بھی نہیں کھلاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، بات بات پر پکڑ اور دھکڑ ہوتی ہے، اور روٹیوں کا حساب لگا دیا جاتا ہے، وقت پر ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں، کرایہ جلدی نہیں دیتا اپنے بچوں کو، تنگیوں میں ڈال دیتا ان کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بقدر وسعت ان پر خرچ کر لو، ہاں اسراف بھی مت کر لو، اور ان کی عادت بھی مت بگاڑو کہ روزانہ گوشت آ رہا ہے اور روزانہ جو ہے کبھی جو ہے وہ مرغے پکائے جا رہے ہیں، کبھی فاسٹ فوڈ لایا جا رہا ہے، اور کبھی جیسے وہ پنیر پکائی جا رہی ہے۔ اعتدال میں رہو، کیا اللہ نے دیا ہے بقدر وسعت ان پر خرچ کر لو، تنگی بھی مت کر لو، اسراف بھی مت کر لو، اور ان کا مزاج خراب مت کرو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، دیکھو اپنی لاٹھی کیا ان سے اٹھا کے نہ رکھنا، ہاتھ میں ہی رکھنا، مطلب تو ان کی تربیت کر لینا، ان کی تربیت خبر گیری کر لینا کہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، تلاوت کیا نہیں کی ہے، کسی اور چیز میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ فرمایا اس کا خیال رکھنا کہ اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ، اپنا ڈنڈا ان سے، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، اب تو ہوتا ہی نہیں، تو میں اس کمچو تھمت گئی رکھائی تھی، جو کمچا ہوتا ہے نا، کمچا جو گھوڑے والے پہلے استعمال کرتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، اس کے گھر میں لٹکا ہوا تھا، تو بس وہ بچوں کو ڈراتا تھا، لاؤ کمچا، کیا ابھی تیری درے ماریں گے تجھے۔ تو فرمایا کہ تعدیباً اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ، ان کی خبرگیری کر لو۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کو ڈراتے رہو، کیا یعنی ان کو بتا دو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور ان کو واقعات سناؤ، صحابہ کرام کے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قرآن پاک کے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مجلسوں میں لے جاؤ جہاں اچھی مجلس ہے، اور جہاں دینی اور کوئی مجلس ہے، اور آج کل تبلیغ میں لے جاؤ، کہاں لے جاؤ، اپنے بچوں کو تبلیغ میں لے جاؤ، ان کو ماحول فراہم کر لو تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے والدین کے اوپر۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے خود فرمایا ہے، میرے والد صاحب نے مجھ کو 15 سال تک مجرم قیدی کی طرح رکھا، میرے والد صاحب نے مجھ کو 15 سال تک، جب تک میری عمر 15 سال کی، مجرم قیدیوں کی طرح رکھا، مطلب زبردست نگرانی کرتے تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ کی، زبردست نگرانی، ذرا دیکھا کہ دیر ہوگی تو پٹائی، اس کے ساتھ تم کیوں بات کرتے تھے، پٹائی، بس مجرم قیدیوں کی طرح میں نے زندگی گزاری۔ 15 سال ہو گئے تو والد صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ کہ زکریا جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ابا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ چکا ہے، اب میری نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف جب تک نہیں آئے گا تو چاہے آدمی 20 سال کا ہوا ہو، 25 سال کا، 40 سال کا ہوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے تو گڑبڑ کر لے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہو، اللہ کا خوف ان کو دلاؤ، آخرت کی فکر ان کو دلاؤ۔ تو یہ خاص وصیت کی ہے، فرمایا 10 چیزوں کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
معاذ بن جبل کو فرمائی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انما النفاق كان على عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر او الایمان، رواہ البخاری۔ یہ حضرت حذیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہتے ہیں یہ صاحب سر ہیں۔ کیا؟ صاحب سر، حذیفہ ابن یمان۔ صاحب سر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے۔ کن کے؟ کیونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین بھی تھے، مکہ شریف میں کوئی منافق نہیں تھا۔ منافق کس سے کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر مومن ہو اندر سے کافر ہو۔ مکہ شریف میں بس دو ہی طبقے تھے، یا تو کچھ مسلمان تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی، اور کفار تھے، کفار کا غلبہ تھا اور بالکل مسلمان سہمے ہوئے تھے۔ اس لیے جو مسلمان ہوگا ظاہر سے اندر سے کافر ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جو مسلمان ہے مسلمان ہے، جو کافر ہے کافر ہے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں یہ صورت پیش آئی۔ مدینہ طیبہ میں غلبہ تھا مسلمان کا، کس کا؟ ایمان والوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا۔ اس لیے وہاں کھلم کھلا مخالفت کرنا بہت مشکل تھے۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ اندر سے تو کافر ہی تھے، باہر سے مسلمان تھے، باہر سے، تاکہ جھگڑے بھی نہ ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کو چیزیں ملتی تھی، رعایتیں اور باقی چیزیں، مال غنیمت اور کیا کیا، اس میں ان کا حصہ بھی برابر ملے۔ انہیں لالچ بھی تھی، تو مصلحتاً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر سے نہیں۔ تو ان کی تعداد بہت تھی، بہت تعداد تھی ان کی، وہ معلوم بھی ہوتا تھا کبھی کبھی۔ جیسے احد میں گئے تو عبداللہ ابن ابی راستے سے واپس آیا، کہتے ہیں کہ ہم کو مرنے تھوڑے جانا ہے، تعداد بہت کم ہے اور دشمن زیادہ ہیں، واپس آ گئے۔ بہرحال تو بعض لوگ ایسے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ نمازوں کے پابند بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو فرمایا تھا، حذیفہ فلاں 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 شخص بظاہر مسلمان ہے لیکن مسلمان نہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ تو اس لیے ان کو کہتے صاحب سر، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کیونکہ تو راز تھا نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے حذیفہ ہیں یا نہیں، حضرت حذیفہ ہے یا نہیں، ایک نظر مارتے تھے، پھر معلوم کرتے تھے حضرت حذیفہ کہیں گئے ہیں۔ اگر کہیں گے ہاں حضرت وہ یہاں نہیں ہے، کہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے گئے ہیں، حضرت یہی تو تھے، پھر جنازے میں کیوں نہیں آئے، معلوم نہیں کیا، تو دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے کہ حذیفہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور جنازے میں نہیں آئے، لیکن بہرحال جنازہ تو پڑھنا ہے، تو کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ آپ دیکھیے تو مقربہ کیا ہے، وہ بیش بول حارانی، جو مقرب ہوتے ہیں ان کو اپنے بارے میں بار بار بدگمانیاں ہوتی ہیں، اپنے بارے میں، ہم کو تو لوگوں کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، بزرگوں کو اپنے بارے میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک مرتبہ، کیا شان تھی ان کی، کیا حذیفہ دیکھو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے منافقین کے نام بتاؤ، ان کو معلوم ہے اگر ان کو بتایا جائے گا تو یہ فوراً جائے گی تلوار لے کر، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اتنا تو بتا دو میرا نام ان میں تو نہیں، میرا نام اس پر تو کب کبھی طاری ہو گئے حذیفہ کو۔ فرمایا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ سبحان اللہ، آپ کے اوپر تو ناز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اتنا ڈرتے تھے وہ اپنے اوپر۔ تو اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف، اب بہت وقت ہو گیا، اب تو نفاق تو نہیں ہے، اب تو یا تو کفر ہے تو یا تو ایمان ہے، کفر ہے تو یعنی جو مسئلتیں اس وقت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت منافقین کی بہت رعایت رکھ دی جاتی تھی، کیوں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دیتے تو مشہور ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو سزا دے رہے ہیں، ارے اسلام قبول مت کرو، تو سب لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو کیوں اسلام قبول کریں، کل سزا کھانی پڑے گی معمولی بات پر۔ آپ نے فرمایا میں ان منافقین کو کچھ نہیں کہوں گا، کیا؟ اور رعایت بھی کرتے تھے، بلکہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا سچا مسلمان وہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، حضرت ابو کا انتقال ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیض مبارک نکال کے اس کو دے دی، فرمایا اس کو کفن کے ساتھ لگاؤ، اپنی قمیض مبارک نکال کے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کے کفن کے ساتھ اس کو کیا کرو، جوڑو۔ اور پھر غسل میں آپ وہاں تھے موجود، پھر اتنا ہی نہیں، آپ نے لعاب دہن نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا
اور ایسے عابدان یوں بھی کرتے تھے، اس کو لگاتے تھے. یہ عبداللہ دیکھ رہا تھا، یعنی اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا، وہ دیکھ رہا تھا ایسے کہ میرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت متاثر ہو گیا وہ، اور منافقین بھی دیکھ رہے تھے کیا کریں کہ یہ ایسا. تو جنازہ بھی پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر فاروق اس وقت آئے سامنے، تو جلالی تھے نا، انہوں نے کہا حضرت جس کا جنازہ نہ پڑھائے. کہا کیوں؟ کہا معلوم ہے کہ اس نے کیا 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 ہے، میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا. تو اور اللہ نے آپ کو فرمایا کہ ان کی بخشش کے لیے دعا نہ کریں، اور استغفار ان کے لیے کر لیں یا نہ کر لیں. یہ نہیں منع نہیں کیا تھا کر لیں یا نہ کر لیں، بخشیں گے نہیں. آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا اللہ نے، کرو یا نہ کرو، میں تو کر لوں گا. تو جنازہ پڑھ دیا گیا. اس کے جنازے پڑھنے کی وجہ سے جو اصل منافقین تھے اس میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو واقعی نبی ہے، یہ تو واقعی. اتنا دکھ پہنچانے کے باوجود بھی اس نے اپنی قمیض مبارک نکال کے اس کے کفن میں ڈال دی اور جنازہ بھی پڑھ لیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضرت میرا جی نہیں چاہتا آپ جنازہ پڑھائیں اس کو. پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی. اب دیکھیے شان کیا ہے عمر فاروق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تصلی علی احد منہم ابدا ولا تصلی علیہم، ان پر کسی کے اوپر جنازہ نماز نہ پڑھائیے کبھی بھی جو ان میں مر جائے گا. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، ان کے قبروں پر آپ کھڑے بھی نہ رہیے. کیا ان کے قبروں پر؟ جی. تو یہ آیت نازل ہوئی ان پر جنازہ نہ پڑھے، ان کے لیے استغفار نہ کریں، اور ان کے قبروں پر کھڑا نہ رہیں. تو بہرحال آپ بہت رعایت کرتے تھے منافقین کی. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، یا یہ ہے کہ اگر ان کو سزائیں دے دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو اپنے ساتھیوں کو سزا دے رہے ہیں، تو رکاوٹ بن جائے گی. یہ ساری مصلحتیں تھیں. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا آپ تو اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو اسلام پورا غالب آ چکا ہے، اب ہمیں کسی کی رعایت رکھنے کی ضرورت، یہ فرمایا. اور ایک روایت ہے اسی کے بارے میں، منافق کے بارے میں. وہ منافق کے بارے میں روایت ہے، آپ نے فرمایا منافق متردد ہوتا ہے. کیا؟ یہ پریشان ہوتا ہے. پریشان کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے ادھر جائیں ادھر جائیں. اور تشبیہ دے دی اس کے ساتھ، فرمایا مثل المنافق کالشاة العائرہ بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ. فرمایا کہ منافق کی مثال تو بکری کی مثال ہے. کس کی؟ بکری کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے نر کو تلاش کرنے کے لیے. مطلب تو کہ منافق دیکھتا ہے مجھے نفع کہاں ملے گا، کیا جدھر نفع ملے گا ادھر گئے. اور یہ آج بہت ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے کہ جہاں اس کو نفع ملے وہ ملے تو بس ہو، اور اگر دیکھا ادھر کو نفع کی گنجائش تو ان کو چھوڑ کے ادھر آ جائے گا. تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی ایسی مثال ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے.